ہلو السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ اللہ کا شکر ہے بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں کیسی طبیعت ہے؟ ٹھیک ہے بالکل کرم اللہ پاک کا. بس تھوڑی مصروفیات تھیں. اور گھر میں سب خیریت ہے؟ بالکل خیریت سے, اللہ کا شکر ہے, بہت کرم ہے مالک کا. اچھا نعمان صاحب, سب سے پہلے تو یہ کہ تھوڑا سا اپنا تعارف کروا دیں کہ اچھا تھوڑا بہت اپنا تعارف جو ہے. ہاں میں آپ کو اپنا تعارف تھوڑا کرا دیتا ہوں, پھر آپ اپنا تعارف کرا دیجیے گا. بالکل بالکل. میں جو ہوں نعمان اقبال نام سے تو واقف ہیں آپ, ٹھیک ہے نا. بالکل. میں نے جو ہے وہ کوئی دینی تعلیم میں نے کسی مدرسے سے حاصل نہیں کی, اور نہ ہی میں نے جو ہے کسی مفتی کا کورس کیا ہے, نہ کوئی کسی عالم کا کورس کیا. مطلب کچھ میں نے کوئی دین میں خود جو بھی کچھ کیا ہے خود تحقیق کی ہے, ٹھیک ہے نا. میں نے خود جو بھی پڑھا تھوڑا بہت جو بھی معلومات حاصل کی وہ خود کی ہے. صحیح ہے. اس میں نے نہ میں عالم ہوں نہ میں کوئی مفتی ہوں, عام آدمی ہوں. جیسے آپ عام آدمی ہیں ویسے میں عام آدمی ہوں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. اب آپ تھوڑا اب بتا دیں. میرا نام طارق جہانگیر ہے. ٹھیک ہے. جی جی. ہمارا خاندانی تعلق جو تھا, آواز صحیح آ رہی ہے نا آپ کو؟ جی جی. ہمارا خاندانی تعلق وغیرہ ہم حنفی بریلوی تھے. ٹھیک ہے. اور 16 سال کی عمر سے کچھ سوالات کی وجہ سے, کچھ سوالات تھے ان کے جوابات ڈھونڈنے کی وجہ سے 16 سال کی عمر سے میں نے بریلوی مسلک کو بالکل چھوڑ دیا. صحیح. اور پھر میں دیوبند میں چلا گیا. دیوبند میں نے کافی علماء کے پاس رہا سیکھا. ویسے میری تعلیم جو ہے نا, مدرسہ جو میں نے پڑھا ہے وہ میں نے بریلوی مدرسوں میں پڑھا ہے. بریلوی مسجد میں میں نے تعلیم حاصل کی ہے. مطلب عالم کی تعلیم نہیں, چھوٹی موٹی تعلیم ہوتی, ناظرہ وغیرہ. ہاں نہیں وہ تو خیر ایک الگ چیز ہے, وہ تو ایک الگ چیز ہے کہ کورس نہیں کیا. پھر میں دیوبند میں رہا, ادھر تبلیغی جماعت میں رہا. مسجد کے اندر میں فضائل اعمال کی کتابیں پڑھایا کرتا تھا. تقریباً 3 سال تک میں رہا وہاں پر. اس کے بعد پھر 19 سال کی عمر میں جو ہے نا, الحمدللہ اللہ نے مجھے ہدایت دی اور پھر میں اہل حدیث ہو گیا. تو ابھی میری عمر 27 سال ہے. میں اہل حدیث ہی ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا تو قیامت تک کی اہل حدیث ہی رہوں گا. چلیں اچھی بات ہے. یہ بتائیں آپ نے کیا عمر بتائی, کتنی عمر میں اہل حدیث ہوئے آپ؟ میں 19 سال کی عمر سے جو ہے نا میں دیوبند چھوڑا تو میں اہل حدیث ہو گیا تھا 19 سال کی عمر میں. ابھی میری عمر 27 سال ہے. اچھا ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا تو چلو معاملہ شروع کریں. ابھی معاملہ شروع کرتے ہیں. دیکھیں پہلے تو یہ کہ آپ سے میری جو گفتگو, بلکہ نیٹ پہ جو چیٹنگ پہ گفتگو ہوئی تھی, اس میں آپ نے کہا کہ بھائی میں تیاری کروں گا. آپ نے مجھ سے کہا کہ میں تیاری کروں گا پھر بات کروں گا, ٹھیک ہے نا. پھر آپ نے 2 ہفتے کا ٹائم, 3 ہفتے کا ٹائم لیا, تیاری نہ ہو سکی. آپ کی کچھ مصروفیات تھیں آپ نے بتایا. تو میں نے آپ سے یہ کہا کہ بھائی آپ جو ہے دیکھو جتنا بھی میں نے تھوڑا کچھ اسٹڈی کی ہے نا, میرا تو جو مقصد تھا نا, میرا مقصد جو میری تعلیم تھی وہ توحید کے اوپر. جی ٹھیک ہے. میں نے سارا کا سارا میں نے بولا کہ توحید ایک وہ چیز ہے جس سے ہم آج بھی نا پوری امت کو جمع کر سکتے ہیں. توحید کے اوپر کہ خالی ایک اللہ کی عبادت کرنی, اس کے ساتھ ذرہ برابر کسی چیز کی نہیں کرنی. میرا یہی کام فیس بک پہ تھا, میرا پیج آپ کی جو باتیں تھی نا اس کی وجہ سے جو ہے نا دیوبند اور اہل حدیث کے جو دوست جو آپس میں مل کے فیس بک بات کرتے ہیں ان میں بھی اختلاف ہونے شروع ہو گئے. یہاں تک کہ میری آفس کے اندر جو میرے دیوبندی بھائی ہیں, میں ان کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہوں, ہم ساتھ رہتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں وغیرہ ہر چیز. جب اختلاف ہونے لگا تو میں نے آپ کو منع بھی کیا کہ یار یہ کام نہیں کرو. پھر میرے لئے چلو ایک آپ سے فرینڈلی ایک تھوڑا مناظرہ رکھ لیتے ہیں تاکہ کچھ لوگوں کو بھی پتہ چل جائے, آپ کے میرے علم میں بھی تھوڑا اضافہ ہو جائے. ٹھیک ہے نا؟ جی بالکل بالکل. اچھا تو ابھی سب سے پہلے تو میں ایک بار ڈکلیئر کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اور تمام دین کے عالم کی, جتنے بھی دین کے عالم ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے ابھی تک, یا پرانی امتوں میں بھی جو اچھے لوگ رہے, ہم سب کی عزت کرتے ہیں. جو مسلمان ہیں, ٹھیک ہے نا, جنہوں نے دین کا کام کیا ہم سب کی عزت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب میں اس کو اسٹارٹ کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو تکلیف کی تعریف کریں گے. پہلے میں تعریف کروں گا پھر آپ تعریف کریں گے. پارٹ پارٹ چلیں گے نا تو صحیح رہے گا تاکہ لوگوں کو بھی سمجھ میں آئے گا. ٹھیک ہے. صحیح. تکلیف کی تعریف کیا ہے؟ تکلیف کی تعریف جو سب سے پہلے لفظ جو نکلا ہے وہ نکلا ہے قلد سے, قاف لام دال. جی. اس کا مطلب ہوتا ہے نقل. ٹھیک ہے. کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے نقل. جی. نقل کرنا, جسے کہتے ہیں انگلش میں مائم. ٹھیک ہے. ٹھیک. نقل کرنا. دوسرا ایک لفظ ہوتا ہے جو تکلیف سے ملتا جلتا, اسے کہتے ہیں کلادہ. صحیح ہے. صحیح. جسے کہتے ہیں جیسے گردن میں پٹا ڈالنا. صحیح. آپ پہلے سنیں خالی, ٹھیک ہے, پھر میں سنوں. آپ بے فکر ہے, میں سن رہا ہوں. ہاں آپ سنیں سر. صحیح ہے. کلادہ سے گردن میں پٹا ڈالنا. گردن میں پٹا ڈالا جاتا ہے اسے کہتے ہیں کلادہ. اب جو کتے کی گردن میں جو پٹا ڈالا جاتا ہے اسے عربی میں کہتے ہیں کلادۃ القلب. اس کو یہ کہتے ہیں. یہ ہو گیا اس کے لفظی معنی. اب ہم دین کے جو ہے نا معنوں میں اس کی ڈیفینیشن کے اوپر آتے ہیں کہ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے. تکلیف کا معنی یہ ہے کہ
کسی کی بات کو مانا جائے، کسی کی تقلید کی جائے، کسی کی پیروی کی جائے بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی پروف کے، اس کی اتباع کی جائے، اس کی پیروی کی جائے، اسے کہتے ہیں تقلید. اب یہی چیز اگر کسی پیغمبر کے لیے ہوگی نا جو اللہ نے حکم دیا ہے تو اس کو اتباع کہیں گے. لیکن اگر کسی غیر نبی کے لیے، جو شخص نبی نہیں ہو، امتی ہو، اس کی بات کو بغیر کسی پروف کے، بغیر کسی دلیل کے اس بات کو ماننا، یہ تقلید کہلاتا ہے. اب اگر آپ چاہیں تو میں اس کی مزید جو ہے کچھ ڈیفینیشن جو کی ہے علماء دیوبند نے وہ بھی کر دوں. نہیں، علماء دیوبند کو چھوڑیں، آپ ابھی پہلے اپنی بات بتائیں نا مجھے، تاکہ جو ہے تعریف کر دی. ٹھیک ہے، اب میں آگے آتا ہوں. القاموس الوحید کے اندر جو ڈیفینیشن کی ہوئی ہے اس تقلید کی، وہ لکھا ہوا ہے بے سوچے سمجھے یا بے دلیل پیروی کرنا، نقل کرنا، سپردگی کرنا. ٹھیک ہے، اور آگے آتا ہوں. میں نے تقلید کی تعریف کر دی. ابھی آپ اگر تقلید کی تعریف کریں تو پھر ہم آگے بات کو بڑھاتے ہیں. آپ تقلید کی تعریف کر لیں گے. دیکھیے، تقلید کی تعریف آپ کی میں اس سے متفق ہوں، لیکن آپ نے جو قلادہ کا لفظ استعمال کیا ہے، آپ نے صرف اس کی تعریف میں صرف یہ کہا کہ جانور کے گلے میں جب پٹا ڈال دیا جاتا ہے تو اسے اس پٹے کو جو ہے قلادہ کہتے ہیں. قلادہ پٹا ہے، گردن میں پٹا ڈالا جائے، وہ انسان کے پٹا ڈالا جائے، جانور کے گلے میں پٹا ڈالا جائے. اس کے عربی کی جب ڈیفینیشن میں جائیں گے نا، ابھی تو انٹرنیٹ ہے زمانہ ایڈوانس ہے. تو یہ اب عربی، آپ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ نے یہ جو ڈیفینیشن بتائی ہے نا، یہ تو لغت میں لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا. اس قلادہ کا جب آپ حدیث سے کوئی تشریح کریں گے تو پھر بات سمجھ آئے گی نا کہ یہ قلادہ جو ہے اصل میں کس جگہ پہ کس چیز کو کہا جا سکتا ہے. اب بہت سی ایسی چیزیں ہیں وہ جو جب جانور کے لیے استعمال ہوتی ہیں تو ان کے معنی کچھ اور لیے جاتے ہیں، اور جب انسانوں کے لیے استعمال ہوتی ہیں تو اس کے معنی کچھ اور لیے جاتے ہیں. اب میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث کا میں آپ کو مفہوم بتاتا ہوں. یہ حدیث ہے صحیح بخاری. میں آپ سنتے جائیں نا، دیکھیں اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، پورا کمپلیٹ سنیں نا بھائی. میں آپ سے حدیث کی بات کر رہا ہوں، آپ بریلوی ہو کے. میں آپ سے یہ تھوڑی بول رہا ہوں کہ میں اپنی پیٹ سے گڑ کے بتا رہا ہوں. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ بخاری اور مسلم کی حدیث بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. اور بخاری اور مسلم کی حدیث کوئی بریلوی تو نہیں آپ کو بتاتا ہے کہ بھائی بخاری میں یہ لکھا ہے یا مسلم میں یہ لکھا ہے، ٹھیک ہے نا. مفہوم کا مطلب سمجھ لینا، پہلے میری بات پوری سن لیں آپ. بھائی آپ خالی بولیں یہ حدیث سے آپ شروع ہو جائیں، بس میں کچھ نہیں بولوں گا. مفہوم کر کے جو شیعہ 2 الفاظ بتاتے ہیں، میں ان کے ساتھ رہ چکا ہوں. 10 الفاظ بتاتے ہیں، بریلوی بولتے 3 الفاظ. آپ نے ابھی میری پوری بات تو سنی نہیں ہے، آپ اعتراض کرنا شروع ہو گئے. دیکھیں، ہمت اور حوصلے کے ساتھ بات سنیں پہلے. جس طرح سے میں نے آپ کی بات ہمت اور حوصلے کے ساتھ سنی نا، بغیر کسی چوں چرا کے آپ کی بات میں نے سنی اور اس کو قبول بھی کیا، تو پہلے میری پوری بات سن لیں، پھر آپ اعتراض بھی کر لیجیے گا، ٹھیک ہے نا. صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 48 اور صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 532 میں امی عائشہ رضی اللہ عنہ اور امی اسماء رضی اللہ عنہ دونوں کے درمیان جو ہے نا گفتگو ہے. اس میں بھی قلادہ کا لفظ، اس حدیث میں بھی قلادہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور اس کے معنی امی عائشہ رضی اللہ عنہ اور امی اسماء رضی اللہ عنہ نے ہار کا لیا ہے. آواز صحیح نہیں آ رہی ہے؟ ابھی صحیح ہے؟ مجھے تو بالکل صحیح آ رہی ہے آپ کی آواز. چلیں آپ اسٹارٹ کریں. کٹ کے آ رہی ہے، لیکن ایسا نہیں کہ میں سننے میں نہیں آ رہا، پھر کچھ بات ایسی ہو جائے میرے سنا رہی ہو پھر پرابلم ہو. دیکھیں، میں ابھی آواز آ رہی ہے میری کلیئر؟ آواز آ رہی ہے لیکن کٹ کے آ رہی ہے. ابھی چلیں آپ پھر بھی کنٹینیو رکھیں. اچھا، میں کہہ رہا تھا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی جو حدیث ہے اس کے اندر بھی لفظ قلادہ استعمال ہوا ہے، جس کے معنی ہار کے لیے ہیں، ہار بیان ہے، ٹھیک ہے نا. حدیث نمبر بھی حدیث نمبر نہیں، میں نے صفحہ نمبر بتا دیا آپ کو، جلد نمبر بتا دیا. صحیح مسلم صحیح بخاری دونوں میں یہ حدیث ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ ہار کے معنی لیے ہیں. اس سے واضح طور پہ یہ بات سمجھی جا سکتی ہے کہ جب کسی جانور کے لیے اگر قلادہ کا لفظ استعمال کیا جائے گا تو وہ پٹے کے لیے آپ پٹا اس کے معنی مفہوم پٹا لے سکتے ہیں. لیکن اگر یہ قلادہ جو ہے کسی انسان کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو وہاں پہ آپ اس کے معنی ہار کے لیے معنی میں لے سکتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے نا. بھائی ہار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف عورت کے گلے میں جو پہنا جا رہا ہے وہی ہار ہے، ٹھیک ہے نا. یہ تو ایک تشبیہ ہے.
نہیں مرد بالکل نہیں پہنتے، بالکل نہیں پہنتے، لیکن جب انسان کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کے جس طرح سے آپ نے وہاں پٹے تو یہ بتائیں کہ انسان پٹا پہنتے ہیں؟ آپ نے کہا دیکھیں آپ نے یہ کہا کہ مرد ہار نہیں پہنتے، یہ بتائیں انسان پٹا پہنتے ہیں؟ پھر جب آپ جس طرح سے آپ جو ہے نا مجھے تو بھائی جس طرح سے قلادہ جو ہے جانور پہنتا ہے بھائی تو پٹا انسان پہنتے، کبھی کسی انسان کو پٹا پہنے ہوئے دیکھا آپ نے؟ نہیں دیکھا نا. تو میرے بھائی جب معنی اور مفہوم نکالے جاتے ہیں نا تو وہ ایسے نہیں لیے جاتے، اس کے لیے پورا کا پورا جملہ جو ہے نا اس کے لیے کمپلیٹ ہوتا ہے، اس جملے کے اندر جو معنی اور مفہوم لیے گئے ہیں وہ صحیح ہوتا ہے. آپ کی تعریف میں بالکل متفق ہوں، میں آپ کو دیکھیں میں مزید آپ کو اس کی تعریف کی جو ہے نا میں مزید آپ کو اس کی تعریف میں بتاؤں کہ کسی بھی غیر نبی کی بات کو بلا دلیل تسلیم کر لینا تقلید کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، اس حسن ظن کے ساتھ کہ کیونکہ وہ مجتہد ہے، کیونکہ وہ عالم ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کے پاس اس بات کی یا اس عالم کے پاس وہی نہیں نازل نہیں ہوئی ہے، لیکن عالم کے اوپر عالم دین میں چینجز کر سکتا ہے. تو میرے بھائی پھر تو ہر کوئی بھی کر سکتا ہے، پھر تو کوئی بھی کر سکتا ہے، آپ بھی کر سکتے ہیں، میں بھی کر سکتا ہوں، تو پھر جائیں گے کہاں پہ؟ میرے بھائی یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا آپ مر جانا پسند کریں گے، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں مر جانا پسند کروں گا لیکن میں جو ہوں دین میں کوئی جو ہے اپنی طرف سے ایمنڈ نہیں کروں گا. آپ یہ بات امام ابو حنیفہ کے لیے کیسے نہیں سوچتے؟ آپ ایک کام کریں، دیکھیں ٹائم طے کریں، اس طرح سے بات نہیں کریں، ٹائم طے کریں، ٹائم ہم طے کر لیتے ہیں، 5 منٹ آپ بولیے گا، 5 منٹ میں بولوں گا. اگر آپ بولتے رہیں گے میں چپ رہوں گا یا تمہاری آواز صحیح نہیں آ رہی ہے. میری بات سنو نعمان بھائی، دیکھو ڈیفینیشن ہم نے بول دی نا، جس لوگوں کو سننا ہوگا نا انہوں نے سمجھ لیا ہوگا ڈیفینیشن کیا ہے. اب میں آپ کو بولتا ہوں یہ جو ڈیفینیشن آپ نے کی ہے نا تقلید کی، جی مجھے آپ کے علماء کا، آپ کے جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مجھے قول دکھا دو، کیونکہ آپ کے نزدیک تو حجت صرف آپ کے امام ابو حنیفہ ہے، اور تو آپ کے نزدیک کوئی حجت ہی نہیں ہے. کس نے کہا ہے بھائی کہ آپ نے جو ہے یہ آپ سے کس نے کہہ دیا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صرف حجت ہیں، باقی کوئی حجت نہیں ہے ہمارے لیے؟ آپ کے لیے کیا حجت ہے بھائی؟ ہمارے لیے سب سے پہلے قرآن حجت ہے، اس کے بعد نبی کا فرمان حجت ہے، اس کے بعد صحابہ کا فرمان حجت ہے، ٹھیک ہے، پھر تابعین ائمہ مجتہدین کے اقوال حجت ہے. ٹھیک ہے میرے بھائی. جو مفتی نعیم دیوبندی ہیں انہوں نے تو اپنے ارشاد کے اندر لکھا ہے کہ جو ہے مقلد کے لیے صرف اپنے امام قول ہی سب سے بڑی دلیل ہے. تو کیا انہوں نے غلط لکھا ہے؟ بولو کہ مفتی نعیم نے غلط لکھا ہے. مفتی نعیم کی بات کو آپ سمجھے نہیں ہیں اور بیان کر رہے ہیں آپ. پہلے مفتی نعیم صاحب کی بات کو سمجھ تو لیں. انہوں نے یہ جو قول لکھا ہے نا، جو بھی بات لکھی ہے وہ آپ اور اس شخص کے لیے نہیں لکھی جو قرآن و حدیث میں تھوڑی سمجھ بوجھ رکھتا ہے، ٹھیک ہے. یہ بات اس کے لیے جو بالکل نرا، جس کے جو جیسے سبزی والا ہے یا کوئی پینٹر ہے یا کوئی جو ہے نا پان والا ہے، اس کے لیے کہ بھائی جس بندے کو قرآن و حدیث سمجھنے کے لیے ترجمے کی ضرورت پڑتی ہے وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ مجھے بتائیں کیا کرے گا وہ؟ ابھی ایک منٹ پہلے مجھے اس سوال کا جواب دیں آپ، مجھے اس سوال کا جواب دیں آپ کہ جو انسان، یار آپ کو آواز نہیں آتی ہے بھائی، میں تو باہر کھلی فضا میں بیٹھا ہوں اور مجھے آپ کی آواز بالکل صحیح آ رہی ہے. ممکن ہے کہ آپ کے اینڈ پہ کوئی پرابلم ہو تو ذرا آپ چیک کر لیں، ٹھیک ہے نا. میرے اینڈ پہ بالکل کلیئر ہے، آپ کی آواز بالکل زبردست آ رہی ہے، ٹھیک ہے. تو میرے بھائی مجھے آپ صرف اس بات کا جواب دیں کہ ایک شخص جس کو قرآن کا ترجمہ جو ہے نا، ترجمہ پڑھ کے ہی وہ قرآن سمجھ سکتا ہے، بغیر ترجمے والا قرآن جو ہے وہ نہیں سمجھ سکتا، ٹھیک ہے. اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی عربی جو ہے، عربی کا ترجمہ اردو میں کس طرح سے کرتے ہیں. ایک پان والا ہے، ایک سبزی والا ہے، ایک جو ہے نا کوئی بھی اس طرح کے لوگ ہیں جن کو قرآن و حدیث کی سے واقفیت نہیں ہے، وہ بیچارے کیا کریں گے؟ بتائیں کیا کریں گے وہ؟ دیکھیں آپ کے خود کے علماء نے کہا ہے، میں آپ کو آپ کے جو ہے نا، مجھے آپ پہلے دیکھیں علماء کی بات بعد میں کریے گا، پہلے آپ اپنی دیکھیں علماء کی بات بعد میں کریے گا، پہلے آپ اپنی اور میری بات کریں. میں تو ہمت رکھ رہا ہوں، میں آپ سے جو سوال کر رہا ہوں آپ اس کی بات جواب دیتے نہیں ہیں، آپ جو ہے علماء کی طرف جا رہے ہیں. مجھے صرف اتنا بتائیں کہ وہ کیا کرے گا. سمجھ میں اتنا جواب دے رہا ہوں نا بھائی، سنو تو صحیح ذرا. جی سنیں. امام صاحب آپ کے جو ہے مولوی صاحب وہ خود کہتے ہیں رجوع الی الدلیل، یعنی اگر کبھی دلیل بتا دی جائے تو یہ تقلید نہیں. جیسے کہ اگر ایک شخص ہے وہ جاتا ہے کسی مولانا صاحب کے پاس، بھائی آپ مجھے فلاں آیت کا ترجمہ بتا دو، فلاں آیت کا ترجمہ کیا، اس نے آیت کا ترجمہ بتا دیا، ٹھیک ہے. مطلب بھائی مجھے فلاں حدیث بتا دو، اس نے وہ حدیث اس کو بتا دی، ٹھیک ہے. جو اگر قرآن و حدیث بتائے گا تو وہ اتباع وہ تقلید اس مولوی کی نہیں ہے، وہ ہے پیروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ تعالیٰ کی. اگر کوئی شخص کوئی فتویٰ دے اور اس میں کوئی حدیث نہیں لے کر آئے
تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حنفی علماء جو ہیں وہ بغیر حدیث بتائے جو ہے لوگوں کو فتوے دیتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ وہ بغیر حدیث بتائے یا قرآن کی آیت بتائے بغیر جو ہے وہ لوگوں کو فتوے دے رہے ہوتے ہیں یا وہ کچھ بتاتے ہوں گے؟ حضرت آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ عظیم ادھر چل رہی، اس کو جو ہے نا چارج پہ لگانا پڑے گا. ہیلو، آواز آ رہی ہے؟ ہاں ابھی آواز آ رہی ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے آپ سے پوچھا کہ کیا حنفی علماء جو لوگوں کو اپنے فتوے دیتے ہیں تو وہ بغیر قرآن و حدیث سے دیتے ہیں یا قرآن و حدیث سے ہی کوئی نہ کوئی بات نکال کے دیتے ہیں؟ بغیر قرآن و حدیث سے میں اس کو ثابت کروں گا. ٹھیک ہے، میں اس بات کو ثابت کروں گا. سب سے پہلے آپ اس بات کو کلیئر کر دو، جو آپ کے علماء نے لکھا ہے کہ ہمارے نزدیک جو دلیل ہے، مجھے پہلے آپ کی آواز سے سننے میں نہیں آئی تھی کہ ہمارے نزدیک حجت ہے وہ ہمارے امام کا قول ہے. اس کو ذرا واضح کروا دیں. ہمارے امام کا قول ہے، پہلے ہمارے امام کا قول بالکل حجت ہے. ہمارے امام کا یہ بھی قول ہے، ہمارے امام کا یہ بھی قول ہے کہ اگر میری بات قرآن و حدیث سے ٹکرائے تو اسے رد کر دو اور قرآن و حدیث پر عمل کرو. یہ بھی ہمارے امام کا قول ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس قول کے اوپر ہم بہت سے ایسی باتیں چھوڑ چکے ہیں. پہلے میری بات سن لیں آپ. اس قول کے اوپر ہم نے بہت سی ایسی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بہت سے ایسے اقوال کو چھوڑ دیا ہے. اس کی مثال آپ کو اس طرح سے میں دیتا ہوں کہ عقیقے کا، دیکھیں پہلے پوری بات سنیں، تسلی سے پوری بات سنیں. عقیقے کا مسئلہ جو ہے نا، عقیقہ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عقیقے کو سنت نہیں مانتے تھے. ٹھیک ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نماز استسقاء کے قائل نہیں تھے. یعنی جو بارش جب ہوتی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہوتی ہے تو کہ باہر نکل کے جو جماعت کرائی جاتی ہے، نماز کرائی جاتی ہے، وہ نماز استسقاء کہلاتی ہے. وہ اس کے قائل نہیں تھے. وہ کہتے تھے کہ صرف جو ہے نا وہ قرآن کی آیت سے استدلال کرتے تھے، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے جو ہے واقعہ ہے کہ وہ انہوں نے جو ہے بارش نہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کے دعا فرمائی اور جو ہے نا بارش ہو گئی. تو وہ اس آیت سے استدلال کرتے تھے اور کہتے تھے کہ نماز استسقاء جو ہے وہ جائز نہیں ہے. جب ہمارے علماء نے تحقیق کی اور اس کے اوپر بات واضح ہو گئی، احادیثیں مل گئیں، تو اب ہمارے علماء جو ہے نماز استسقاء کے قائل ہیں. ابھی 2 ہفتے بلکہ پچھلے ہفتے میں نے بھی پڑھی نماز استسقاء. ٹھیک ہے نا؟ اور بھی جگہوں پہ بہت ہوئی. تو میرے بھائی یہ آپ کہاں سے کہہ رہے ہیں کہ امام کا قول جو ہے ہم بالکل وہی ہمارے لیے حجت ہے؟ اگر ایسی آپ کی بات سچی ہوتی تو پھر تو ہم امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہر بات لیتے، پھر ان کی کوئی بات رد نہیں کرتے. مان کیسے لیے؟ دیکھیں مانے گا وہ جو غلط ہوگا وہ مانے گا نا. ایک بات کھلی کتاب کی طرح ہے، یہ اس میں ماننے والی کون سی بات ہے؟ میرے بھائی آپ کو غلط گائیڈ کیا گیا ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ لوگوں کو آج کل غلط گائیڈ کیا جا رہا ہے کہ حنفی جو ہیں وہ صرف امام حنیفہ کے قول کو مانتے ہیں اور کسی چیز کو نہیں مانتے. یہ آپ کو بیوقوف بنایا گیا ہے. بھائی کتنے پرسنٹیج کی حنفی ہو یہ بتا دو. 100% تم نے بتا دیا کہ تم 100% حنفی نہیں ہو. یہ بھائی یہ کہاں سے؟ اچھا اس کا مطلب یہ کہ ہمارے جتنے علماء ہیں وہ بھی 100% حنفی نہیں ہوئے؟ پھر کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ 100% حنفی نہیں ہو نا بھائی. تو یہ بتا کہ آپ نے یہ جو 100% اور 20% 50% کیا، یہ کہاں سے لے کر آئے ہیں آپ؟ یہ کیا آپ کا پیمانہ کہاں سے سیٹ کیا آپ نے؟ آپ نے جب بولا کہ آپ ایک قول کو نہیں مانتے امام ابو حنیفہ کے، میں نے بولا ٹھیک ہے چلو آپ نہیں مانتے. میرے بھائی امام ابو حنیفہ کے اس قول کو ہم کیوں نہیں مانتے؟ اس کی بھی تو وجہ ہے نا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خود فرمایا ہے کہ اگر میری بات قرآن و حدیث کے خلاف جائے تو اسے رد کر دو. اس طرح سے قرآن و حدیث پر عمل کرنا بھی امام ابو حنیفہ کے قول کی پیروی کرنا ہے. سمجھ میں ہی میرے بھائی؟ جب آپ امام ابو حنیفہ کے قول کو چھوڑ کر قرآن و حدیث پر عمل کر رہے ہوتے ہیں، اس میں بھی آپ امام ابو حنیفہ کی تقلید کر رہے ہیں، کیونکہ امام ابو حنیفہ کا ہی قول ہے کہ اگر میری کوئی بات قرآن و حدیث سے ٹکرائے تو اسے رد کر دو. ابو الحسن کرخی حنفی کا نام سنا ہے آپ نے؟ ابو الحسن کا نام سنا ہے؟ ابو الحسن پورا نام بتائیں. آپ پورا نام نہیں بتا رہے. ابو الحسن الکرخی الحنفی. امام کرخی کی بات کر رہے ہیں. امام کرخی، ہاں بالکل. دیکھیں بات سنیں، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اصل یہ ہے کہ ہر آیت جو ہمارے ساتھیوں فقہا کے خلاف ہے اسے منسوخیت پر محمول یا مرجوح سمجھا جائے گا. بہتر یہ ہے کہ مطبق کرتے ہوئے اس کی تعویل کر لی جائے. ٹھیک ہے، یہ انہوں نے لکھا ہے. یعنی ہر وہ آیت جو آپ کے ساتھیوں کے خلاف ہے قرآن کی، اس کو آپ منسوخ سمجھیں گے. وہ بھائی یہ بات تو آپ کے امام نے بھی لکھا ہے. یہی بات آپ کے امام نے بھی لکھی ہے. نہیں، میرے امام نے جو لکھا ہے میں بولتا ہوں ہمارا. آپ بتاؤ کہ آپ کے امام نے غلط صحیح لکھا ہے، غلط لکھا ہے، کیا ہے بتاؤ. ہمارے امام نے جو لکھا ہے وہ بالکل صحیح لکھا ہے. ٹھیک ہے نا؟
بالکل صحیح لکھا ہے. اس کی بات میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. اس کے یہ صحیح کیا ہے, یہ صحیح ہے یا غلط ہے, یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. پہلے آپ یہ بتائیں کہ یہی بات آپ کے امام نے لکھی ہے, وہ آپ مانیں گے؟ ہم ہیں اہل الحدیث. ہمارے میرے بھائی آپ اہل الحدیث نہیں ہیں. آپ اہل الحدیث کو یہ نا نام رکھ لینے سے کوئی اہل الحدیث نہیں ہو جاتا ہے, ورنہ ایسے آج کل جو ہے نا ایسے اہل قرآن بھی بہت مل رہے ہیں. وہ رد کر دی جائے گی. میرے بھائی آپ کے اہل حدیث نام رکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمارے نزدیک چاہے شیخ معراج ربانی ہو, شیخ توصیف الرحمان ہو, ابتسام ظہیر ہو, کوئی بھی ہو, قرآن و حدیث کے خلاف جو ہی بات کرے گا وہ اس کی بات ہم نہیں مانیں گے. ہم بات مانیں گے اللہ کے اس کے رسول. تمہارے اندر ہمت ہے تو ثابت کرو, کہو یہ بات, ضرورت ہے تو کہو. میں تو کہتا ہوں بھائی ہم تو الحمدللہ اللہ اور اللہ کے رسول کی مانتے ہیں, لیکن ائمہ مجتہدین کے ساتھ. دو بندیوں کا شیطانی چراغ نظر آیا. تم بتاؤ, تم نے بولا نا کہ یہ جو اس نے کہا ہے اصل یہ کہ ہر آیت جو ہمارے ساتھیوں کے خلاف ہے سے منسوخیت پر حاصل ہے. جو قرآن کی ایک آیت کا انکار کرے یا قرآن کی ساری آیتوں کا انکار کرے وہ منکر قرآن ہی کہلائے گا. پکی بات ہے, پکی بات ہے. بات مانتے ہیں آپ؟ ابھی مانتے ہو آپ یہ بات مانتے ہو؟ آپ کی بات سے میں آپ کو ثابت کر دوں گا کہ آپ منکرین قرآن ہیں. شیخ احمد سرہندی نے لکھا ہے کہ مقلد کو لائق نہیں کہ مجتہد کی رائے کے برخلاف کتاب و سنت کے احکام اخذ کرے اور ان پر عمل کرے. یعنی تمہیں کوئی حق ہی نہیں کہ تم کتاب و سنت کو بیان کرو. اس لیے حق نہیں ہے میرے بھائی, اس لیے حق نہیں ہے کہ مقلد جو ہے اس کے پاس علم نہیں ہوتا. یہ نہیں ہے کہ اگر آپ عالم ہو, آپ جو ہے اپنے آپ کو مجتہد سمجھتے ہو تو پھر آپ رد کر سکتے ہو. پہلے آپ مجتہد بن کے تو دکھاؤ. آپ کی اوقات جو ہے وہ اتنی نہیں ہے کہ آپ قرآن مجید جو ہے صحیح طریقے سے پڑھ کے سمجھ سکو. آپ کی اوقات اتنی نہیں ہے کہ آپ بخاری یا صحیح مسلم کی حدیث کی یا کسی اور حدیث کو اٹھا کے یہ فیصلہ کر سکو کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے, یہ حدیث جو ہے اس کا راوی کیا ہے, کہ ثقہ ہے یا دجال ہے. آپ کے اندر اتنی تو آپ کی اوقات ہے نہیں, اور آپ چلے ہو مجتہد بننے. تو میرے بھائی قرآن مجید میں ہی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ جاہلوں کی پیروی مت کرو. ٹھیک ہے نا. ہم تو الحمدللہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی کرتے ہیں, اس لیے کہ پوری امت مسلمہ نے ان کو مجتہد مانا ہے. آپ کس کی پیروی کرتے ہیں یہ بتائیں آپ. چلو ابھی اسٹارٹ کرتے ہیں. دیکھو جو ہمارے درمیان باتیں بہت ساری ہونی ہیں, میں ہر بات کو پکڑے نہیں رکھوں گا. لوگوں کو یہ وائس سننی ہے, لوگوں کو سمجھنا ہے. ہاں ٹھیک ہے میرے بھائی, کوئی مسئلہ نہیں بھائی. میں آپ سے صرف حضرت اتنا سا سوال کرتا ہوں, ابھی تک آپ نے مجھے جواب نہیں دیا اس کا. بھائی آپ کی آواز صحیح طریقے سے آئے گی تو میں جواب دوں گا. یار آپ کو میں جب میں سوال کرتا ہوں آپ کو آواز نہیں آتی ہے, یہ عجیب بات ہے. اچھا چلیں میں آپ سے دوبارہ سوال, ابھی آواز آ رہی ہے نا آپ کو؟ ابھی آواز آ رہی ہے؟ میں کہہ رہا ہوں ابھی آواز آ رہی ہے آپ کو یا نہیں آ رہی ہے؟ کیا ہو گیا بھائی, اب بھی آواز نہیں آ رہی کیا؟ ہلو جی آ رہی ہے آواز میری؟ ہاں آواز آ رہی ہے. پکی بات ہے, کلیئر آ رہی ہے نا؟ بات سنیں, میں اب آپ سے سوال کرنے جا رہا ہوں, ایک منٹ میں. آپ کو آواز آ رہی ہے تو میں آپ سے سوال کرنے جا رہا ہوں جو میں نے پہلے کیا تھا, ابھی تک آپ نے اس کا جواب نہیں دیا. بتائیں. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں میرے بھائی کہ آپ نے کہا کہ میں جو ہوں میں نے تقلید چھوڑ دی, 19 سال کی عمر میں تقلید چھوڑ دی اور میں اہل حدیث ہو گیا, غیر مقلد ہو گیا. تو میرے بھائی آپ کہتے ہیں کہ کسی بھی غیر نبی کی بات کو بلا دلیل تسلیم کر لینا تقلید کہلاتا ہے, اور میں کسی کی تقلید نہیں کرتا کیونکہ میں دلیل کے ساتھ بات مانتا ہوں, بلا دلیل بات نہیں مانتا. ٹھیک ہے. اب آپ کو اگر آپ کا کوئی اہل حدیث عالم کوئی عمل بتاتا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کو اس کی دلیل بھی پیش کرتا ہے, تو آپ کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ آپ یہ پرکھ سکو, یہ سمجھ سکو کہ آپ کے جو عالم نے جو دلیل پیش کی ہے وہ واقعی صحیح ہے؟ کیا آپ کے اندر اتنی استطاعت ہے؟ مسئلہ پوچھتے ہیں نا, ہاں تو ہم اپنے عالم سے اس کا حدیث کا ہم ریفرنس لیتے ہیں. ہم یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے, یا حدیث میں کیا ہے, تو وہ بتاتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے تو ہم اس پر عمل کرتے ہیں. بھائی تو اس نے اگر غلط بتا دیا, اس نے آپ کو کہا کہ بھائی یہ حدیث صحیح ہے, اگر انسان حدیث کے اوپر عمل کرتا ہے نا تو وہ اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائی آپ کو یہی نہیں پتا, پہلے یہ تو فیصلہ بتائیں کہ آپ جب حدیث پر عمل کر رہے ہیں, آپ کے عالم نے بولا کہ بھائی اس عمل کی یہ حدیث ہے, آپ کو پتا ہے کہ وہ حدیث صحیح ہے ضعیف ہے کیا ہے؟ کتاب دیکھو, ہم بولیں گے تمہاری طرف دیوبندی کی طرح تھوڑی, دیوبندی میں تو پوچھے کہ حدیث کا کوئی شیطانی سوال ہے, جاؤ بھاگو یہاں سے. اوئے ہوئے ہوئے یہ ہوتا ہے. ہاں اچھا چلے تو پھر یہ بتائیں آپ یہ بتائیں کہ آپ نے جب تقلید کو چھوڑا تھا تو آپ نے اس وقت دلیل مانگی تھی کہ آپ مجھے دلیل دو کہ بھائی اللہ اور اللہ کے رسول نے تقلید سے منع فرمایا. آپ بھی کراچی میں رہتے, میں بھی کراچی میں رہتا ہوں. جب میرا انٹرویو لینا ہو بیٹھ کے بات کرنے کا, میں انٹرویو دیکھیں, ابھی آپ نے مجھے کہا تھا کہ بھائی میں کسی کوئی عالم نہیں ہوں, ٹھیک ہے نا, میں بھی عالم نہیں ہوں, ٹھیک ہے نا. میں اب آپ سے آپ اس طرح سے بات ہونی چاہیے نا کہ آپ کہتے ہیں کہ بھائی میں نے تقلید چھوڑ دی,
ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں کہ میں نے تقلید کی، ٹھیک ہے نا، اب آپ پیش کریں گے اس بات کی وضاحت کہ آپ نے جو تقلید چھوڑی تو اس کی کیا وجوہات تھی، میں آپ کو اس بات کی دلیل پیش کروں گا کہ بھائی میں تقلید کر رہا ہوں اس کی کیا وجوہات ہیں، ٹھیک ہے میرے بھائی. تو آپ سب سے پہلے مجھے میرا، کیونکہ دعویٰ آپ کی طرف سے، دعویٰ آپ نے کیا ہے تو دلیل آپ کی طرف سے ہونی چاہیے، لہٰذا ارے دیکھیں دعوے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ مناظرے میں ہی دعویٰ کیا جائے. دعویٰ جو ہے نا، دیکھیں دعویٰ جب میرے بھائی میں نے تو اسٹارٹ کر دیا ہے، اسٹارٹ ہوئے ہوئے آدھا گھنٹہ ہونے والا ہے، 25 منٹ ہو چکے ہیں اسٹارٹ ہوئے ہوئے. جب قرآن پڑھ رہے تو سامنے سنو نا یار، میں قرآن پڑھنے لگا ہوں یار، ابھی تم کر رہے ہو خالی نماز میں کیا قرآن ہوتا ہے کیا خالی؟ میں قرآن پڑھنے لگا ہوں تم باتیں کر رہے ہو یار، عجیب بات نہیں یار تم. مزے کی بات میں دیکھو بھی آیتیں پڑھنے لگا ہوں قرآن کی تقلید کے اوپر. اچھا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. قل اطیعوا اللہ والرسول فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو، خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے. کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اگر یہ منہ پھیر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کو دوست نہیں رکھتا. دوسری آیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرمان برداری کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. آج کل تو ویسے بھی انسانوں پر رحم کی بہت ضرورت ہے. میں آگے جا رہا ہوں، میں اب پہلے اپنی تھوڑی آیتیں بتاؤں پھر آپ کو بالکل ٹائم ملے گا، میں کچھ نہیں بولوں گا بیچ میں. دوسری آیت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. یہ حدیں اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان برداری کرے گا اسے اللہ تعالیٰ جنتوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. بے شک. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ. اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے اور اس کی مقررہ حدوں سے آگے نکلے، اسے وہ جہنم میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. ٹھیک ہے، میں بھی ایک اور آیت پڑھنے لگا ہوں، میرے پاس کافی آیتیں، میں تھوڑی آیتیں پڑھوں گا پھر میں آپ کو ٹائم دوں گا تاکہ آپ بھی قرآن سے آیتیں اخذ کریں. ٹھیک ہے، ایک اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اور تمہیں جو کچھ رسول دیں لے لو، اور جس چیز سے منع کریں تو رک جاؤ. ٹھیک ہے میرے بھائی. اب ایک جگہ ایک اور ہے قرآن کی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب کی قسم اس وقت تک لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ اپنے جھگڑوں میں آپ کو حاکم تسلیم نہ کر لیں، پھر ان کے جھگڑوں کا جو آپ فیصلہ کریں اسی فیصلے کو اس طرح مانے کہ ان کے دلوں میں کسی بھی قسم کی تنگی یا کجروی نہ ہو. ٹھیک ہے، باقی بہت سی آیتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ فرمایا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو. ٹھیک ہے، اپنے عمل کو ضائع نہ کرو، شیطانی رستوں پہ نہ چلو. یہ فی الحال کچھ آیتیں تھی جو میں نے بتائی. اب آپ ان کا جواب دیجیے اور آپ ان کے جواب میں اپنی آیت قرآن کی بتائیے، پھر میں جو ہے نا دوبارہ آیتیں بتاؤں گا. ابھی آپ کی باری. میں اب جو ہے سب سے پہلے تو آپ سے یہ سوال کروں گا کہ بھائی آپ نے اتنی ساری آیتیں پڑھی، اس میں تقلید کی ایک نفی کہاں ہے، کہاں منع ہے؟ دیکھیں جب اللہ نے بتا دیا خالی اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تو بات ہی ختم ہوگی، پھر کسی اور کی اطاعت کرنے کی کیا ضرورت ہے میرے بھائی. اچھا، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. تو یار آپ یہ بتائیں کہ آپ قرآن کی ایک آیت کو مانتے ہیں یا پورے قرآن کو مانتے ہیں؟ ہم پورے قرآن کو مانتے ہیں الحمدللہ. ماشاء اللہ، بہت اچھی بات ہے. اگر آپ پورے قرآن کو مانتے ہیں تو اس آیت کے ساتھ دوسری آیت کو بھی مانتے ہوں گے. ہم قرآن کی تمام آیتوں کو مانتے ہیں. تمام آیت کو مانتے ہیں، ماشاء اللہ. تو پھر اس آیت کو بھی مانتے ہو کہ سورہ نساء آیت نمبر 59 اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اللہ پاک کی اطاعت کرو اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے میں سے اختیار والوں کی اطاعت کرو. ٹھیک ہے میرے بھائی. تو یہاں تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک کی بھی اطاعت لازم ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی لازم ہے, اور اپنے میں سے اختیار والوں کی بھی اطاعت لازم ہے. تو یہاں تو 3 اطاعتیں آ گئیں, جبکہ آپ نے اب تک 2 اطاعت کا ذکر کیا ہے. اس کا مطلب یہ کہ آپ پورے قرآن پر عمل نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا, آپ صرف آپ 2 باتوں پہ عمل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اطیع اللہ و اطیع الرسول, جبکہ ہم الحمدللہ 3 باتوں پہ عمل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے جو بیان کی ان پر بھی عمل کر رہے ہیں, اور الحمدللہ میں جو بیان کر رہا ہوں ان پر بھی عمل کر رہے ہیں. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. ٹھیک ہے, تو یہاں تو آپ کی بات جو ہے وہ قرآن پہ پوری نہیں اتر رہی, اور میری بات پوری اتر رہی ہے. اب اولی الامر منکم سے کیا مراد ہے بھائی بتاؤ نا. اولی الامر منکم سے مراد ہے علم اور فقہ والے. اب یہ بتائیں کہ علم اور فقہ والے کون ہیں؟ پہلے ثابت کر کے دکھاؤ نا تم جو علم میں آپ کو ثابت کر کے دکھاتا ہوں, بالکل ثابت کر کے دکھاتا ہوں. آپ کو کتاب کا حوالہ بھی پیش کر دیتا ہوں میں. کتاب ہے مستدرک علی الصحیحین. ٹھیک ہے, صحیح ہے. امام حاکم کی یہ کتاب ہے. ٹھیک ہے, اس میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول رقم ہے اسی آیت کے اوپر. ٹھیک ہے, اس کا صفحہ نمبر ہے 113. فرماتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ. سند پر بھائی سند پر اس کی. اچھا, سند پڑھوں میں آپ کو. ہاں سند پر اس کی. بھائی آپ بات ہے مستدرک الحاکم کی ساری حدیثیں صحیح نہیں ہے, تم اس کی سند پر. دوسری بات میں اس کو ضعیف غلط نہیں کہہ رہا ہوں, میں تمہاری نالج میں اضافہ کر رہا ہوں. امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی نے کہا ہے کہ مستدرک الحاکم کی 1/3% حدیثیں صحیح ہیں, باقی حدیثیں ویک ہیں. کیونکہ یہ جو حدیثیں اس نے اٹھائی ہے نا مستدرک الحاکم نے, یہ وہ حدیثیں اٹھائی جو امام بخاری امام مسلم نے جو حدیثیں نہیں اٹھائی جن کو امام بخاری امام مسلم ریجیکٹ کر دیا تھا, وہ حدیثیں اس نے اٹھائی ہیں, اس میں رکھی ہیں. اچھا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس آیت کو نہیں مانتے. آپ اس کا مطلب یہ دیکھیں, آپ اس حدیث کے شروع میں ہی پیج نمبر صفحہ نمبر 113 پہ لکھا ہے یہ حدیث صحیح ہے, اس کی تائید ملتی ہے. اس صفحے پر سند نہیں لکھی ہوئی ہے. میں آپ کو کتاب سینڈ کر دوں گا, اگر آپ کو کوئی اشکال ہو آپ اپنے عالم سے پوچھ لیجیے گا. آپ بھی عالم نہیں ہو, میں بھی عالم نہیں ہوں. میں نے تو اس کتاب میں ایک بات پڑھی ہے, ٹھیک ہے نا, اس میں سند موجود نہیں ہے. تو بھائی آپ تحقیق کر لینا, آپ تحقیق کر لینا, آپ تحقیق کر لینا. چلے آپ تحقیق کر لینا کہ ہاں یہ کتاب جو ہے. بھائی پوسٹر بازی کون کہہ رہا ہے کرنے کے لیے؟ آپ اپنے عالم سے پوچھ لینے جا کے. میں نے یہ تھوڑی بولا کہ آپ پوسٹر بازی کریں. آپ اپنے واہ واہ کیا بات ہے, سند نہیں ہے آپ کو, اس کا مطلب یہ کتاب آپ کو معتبر نہیں لگ رہی؟ یار معتبر کی بات نہیں بولو, سند بولو. عجیب بات بولو, سند نہیں ہے میرے پاس, بچوں والی باتیں کرو یار, تو مناظر کرنے اور ٹائم پاس کرنے. ماشاءاللہ, یعنی آپ کو جو ہے اس کتاب پہ کوئی وہ نہیں ہے, اعتماد نہیں ہے. تو آئندہ اس کا پھر حوالہ نہیں دیجیے گا, کیونکہ آپ کے لوگ بھی اس کتاب کا حوالہ دیتے ہیں, احادیث مبارکہ اس میں سے نکال کے دیتے ہیں. ٹھیک ہے میرے بھائی, ٹھیک. ایک منٹ ٹھہر جائیں, آپ کو کوئی بات نہیں, آپ کو یہ حدیث تو معتبر لگے گی نا, یہ نہیں تو کوئی اور صحیح. مسئلہ یہ ہے کہ آپ بھاگو گے کہاں پہ, ہم نے آپ کو بھاگنے تھوڑی دینا ہے. صحیح ہے. اب اس حدیث کا حوالہ جو ہے نا, اب آپ اس حدیث کا حوالہ خود اپنے عالم سے پوچھ لینا, کیونکہ یہ جو ہے نا یہ حدیث اس کا ترجمہ کیا ہے آپ کے اپنے زبیر علی زئی صاحب نے کیا ہے. صحیح مستدرک. اب سنیں سنن دارمی کی یہ حدیث ہے, سنن دارمی کی حدیث ہے, اور آپ اس کی سند پہ اگر کوئی بات ہے تو آپ سیدھا رجوع کریے گا کس سے؟ زبیر علی زئی صاحب سے, کیونکہ اس کے نیچے جو فائدہ لکھا ہے نا وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. صحیح ہے, اب تو کوئی کلام نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا میری بھاگو یہ کہاں ہو آپ, بھاگو گے کہاں؟ اب سنیں آپ, حدثنا عبد المالک ان عطا. ٹھیک ہے, عبد المالک رحم اللہ فرماتے ہیں کس سے عبد المالک بیان کرتے ہیں عطا سے. ٹھیک ہے, قرآن کی یہی آیت پڑھتے ہیں, اللہ کی اطاعت کرو, واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. ٹھیک ہے, اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو, اور اپنے میں سے اختیار والوں کی, حکمرانوں کی اطاعت کرو. ٹھیک ہے, سورہ نساء آیت نمبر 59. انہوں نے کہا اولی الامر سے مراد علم اور فقہ والے ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اطاعت کرنا قرآن و سنت کی پیروی ہے.
نیچے فرماتے ہیں فائدے میں. یہ کون فائدہ لکھ رہا ہے؟ آپ کے زبیر علی زئی صاحب. اول الامر سے علماء و حکمراں دونوں ہی مراد لیے جاتے ہیں، جبکہ عطا اس سے اہل علم مراد لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی علماء کی اطاعت بھی ضروری ہے. صحیح. تو میرے بھائی یہ تو میں نے آپ کو دلیل بھی پیش کر دی. اب تو کوئی کلام نہیں ہے نا بھائی سند کی. میں اس کا جواب دے دوں. جواب تو آپ بعد میں دیجیے گا، ابھی پہلے سنتے جائیں. ابھی آپ جواب بعد میں دیجیے گا، ابھی آپ کی ٹرن نہیں ہے. ابھی آپ کی جواب میں ٹرن نہیں ہے میرے بھائی. ابھی آپ ذرا خاموش رہیں، ابھی مجھے اپنی دلیل پیش کرنے دیں. اس کے بعد آپ بات کریے گا. میری آخری دلیل پیش سن لیں، پہلے میری آخری دلیل سن لیں، اس کے بعد آپ جواب دیجیے گا. ابھی میری پہلے پوری بات مجھے نا اب حوصلہ رکھیں. اتنی جلدی ابھی کیا ہو، ابھی اتنی جلدی ہمت نہ ہاریں آپ. ٹھیک ہے نا، ابھی حوصلہ رکھیں آپ، ابھی تو شروعات ہے. ٹھیک ہے. آپ کے اپنے معتبر عالم میاں نذیر حسین دہلوی، جو آپ کے جو اہل حدیث مکتبہ فکر کے بانی ہیں، جنہوں نے آپ کی الاٹمنٹ کروائی تھی اہل حدیث حضرات کو ملکہ وکٹوریہ سے، انہوں نے جو ہے نا الاٹ کروایا تھا. پہلے آپ کا نام تھا وہابی. ٹھیک ہے نا، پہلے آپ کا نام تھا وہابی، بعد میں انہوں نے ملکہ وکٹوریہ سے اپنا نام الاٹ کروایا. آپ کا جو آپ کے فرقے کا نام ہے اہل حدیث. ٹھیک ہے میرے بھائی. تو یہ وہ ہیں، میں نے اتنی تعریف اس بات سے کی کہ آپ ان کی پیروی کریں، کیونکہ یہ وہ ہیں جنہوں نے آپ کو اہل حدیث ہونے پہ مجبور کیا. اب یہ فرماتے ہیں قوی تر اجماع صحابہ کا ہے، خلاف اس اجماع کے. یہ معیار الحق ان کی کتاب ہے، معیار الحق، اس کا صفحہ نمبر ہے 143. اس میں فرماتے ہیں قوی تر اجماع صحابہ کا ہے، خلاف اس اجماع کا قبول نہیں بلکہ مردود ہے. اور اجماع سنتے جائیں، ابھی سنتے جائیں بھائی. یہ اب آواز آ رہی ہے میرے بھائی؟ معیار الحق صفحہ نمبر 143 پر میاں نذیر حسین دہلوی، جن کو آپ شیخ الکل کہتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے شیخ الکل ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ قوی تر اجماع صحابہ کا ہے، خلاف اس اجماع کا قبول نہیں بلکہ مردود ہے. اور اجماع تمام مسلمین کا قرون اولیٰ میں، چنانچہ روایت صفحہ نمبر 12، 11، 10، 9، 8، 7، 4، 5، 3 سے بوجہ پہلے معلوم ہوا. پس جب کہ کل صحابہ اور تمام مومنین کا قرون اولیٰ میں اس پر، یعنی اس بات پر اجماع ہوا کہ کبھی ایک مجتہد کی تقلید کرتے اور کبھی دوسرے مجتہد کی تقلید کرتے. ٹھیک ہے نا. تو میرے بھائی یہاں تو آپ کے اپنے شیخ الکل جناب میاں نذیر حسین دہلوی صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ ہم جو ہے صحابہ کرام بھی تقلید کیا کرتے تھے. اور کس کی؟ کبھی ایک مجتہد کی تقلید کرتے تھے تو کبھی دوسرے مجتہد کی تقلید کرتے تھے. میرے بھائی تو یہ تو آپ کے اپنے گھر سے تقلید کی دلیل مل رہی ہے، اور آپ بولتے ہو کہ نہیں، حالانکہ آپ خود قبول کر چکے ہو کہ میں ایک عامی آدمی ہوں، میں عالم نہیں ہوں، میں کوئی مفتی نہیں ہوں. پھر بھی آپ اپنے ہی مجتہدین کی، جنہوں نے آپ کو تقلید چھوڑ کر مجتہد بنا دیا، جن کو جو ہے نا، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر فتاوا. ابھی سنتے جائیں آگے. ایک اور دلیل ہے، ابھی دیکھیں، ابھی میری ٹرن ہے نا، میں ابھی چپ جاؤں، پھر آپ بولیے گا، پھر میں نہیں بیچ میں ٹانگ اڑاؤں گا. میرے بھائی آپ کی جب ٹرن آئے گی تو آپ بولنا، میں نہیں بولوں گا بیچ میں. ٹھیک ہے نا، میں تسلی سے سنوں گا. بھائی آپ قرآن پڑھ لینا. میں نے آپ کو کب منع کیا ہے؟ پہلے میری بات پوری سن تو لو. میں نے آپ کو کب منع کیا؟ میرے بھائی میں نے اس لیے بولا تھا، میں نے آپ سے اس لیے کہا تھا کہ آپ ٹائم طے کر لیں. ٹھیک ہے نا، لیکن آپ نے خود ٹائم طے نہیں کیا. صحیح. جب آپ نے خود ٹائم طے نہیں کیا تو بلا وجہ آپ مجھے کیوں مجبور کر رہے ہیں؟ مجھے اپنا ٹائم لے لیں دے، آپ بھی ٹائم لے لیجئے گا. ٹھیک ہے نا. میں تو آپ کو نہیں کہہ رہا تھا کہ بھائی آپ نے ٹائم پورا نہیں لیں. آپ نے اپنا ٹائم پورا کیا نا، آپ اس وقت زیادہ پڑھ لیتے، زیادہ دلیلیں پیش کر لیتے. ٹھیک ہے بھائی. اس کے بعد آپ کے اپنے عالم جو ہیں وہ فتاوی ثنائیہ میں فرماتے ہیں کہ تقلید جو ہے نا، اہل حدیث جو ہے نا تقلید مطلق کے قائل ہیں، اور اہل حدیث کا یہی منہج ہے. تو آپ سب سے پہلے یہ بتا دیں کہ آپ تقلید مطلق کے قائل ہیں یا نہیں ہیں؟